الرحمن الرحیم۔ بہت بڑا مجمع ہے، بہتر اور بلند صلوات آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ آیت نمبر 4۔ اللہ اپنے مصطفیٰ سے بات کر رہا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن محب اور محبوب کی گفتگو ہے، بلکہ اگر لفظ اور بہتر کروں تو پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ عشق کی دو قسمیں ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی؟ یہ بالکل بات مناسب نہیں ہے۔ عشق عشق ہے، دو قسمیں نہیں ہیں۔ وہ عشق ہی کیا جو معشوق کے پا لینے پہ ختم ہو جائے۔ عشق تو اسے کہتے ہیں جو معشوق کے پا لینے پہ شروع ہوتا ہو، اور عشق حقیقی ہی وہ ہے کہ جو معشوق کے پا لینے پہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب نماز میں ذائقہ آنے لگے تو سمجھیں عشق ہو گیا ہے۔ جب نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگے تو سمجھیں کہ عشق شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر انسان کہیں اور نہیں دیکھے گا، اگر دیکھے گا تو اس نگاہ سے دیکھے گا جس نگاہ سے معشوق دکھانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ سے محبت کروں، آپ مجھ سے محبت کریں، ہماری محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی، مولانا، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اللہ اسے قتل کر دیتا ہوں۔ بھائی حدیث قدسی سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آئیے مولانا، تشریف لائیے۔ ایک اور صلوات، ایک اور صلوات۔ اللہم صلی علی اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ دیت کون دیتا ہے بھائی؟ قاتل۔ آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا نا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے جو ہمیں یہ جرم شیطان کروائے۔ یہ مجمع نہیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیے، جی 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 مہمان ہے بھائی، نواب شاہ سے آئے، دور سے آئے۔ ایک بہتر اور بلند صلوات۔ مولانا اجازت ہے؟ پتہ نہیں کیوں میری زبان پہ یہ لفظ آ گیا کہ یہ جو مجمع ہے نا، یہ مقتول کو رونے والا ہے، قاتل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا حسین مولا کے نام پر جو روتا ہے نا، وہ قتل کے لفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی فرش عزا پہ بیٹھنے والا قاتل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام قتل کرنا نہیں ہے، ہم مقتول کو رونے والے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوفے میں انہوں نے خود مارا تھا، اب ان کی اولادیں رو رہی ہیں۔
میں انہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں اگر کوفے والوں کا رنگ و بو حلیہ ہماری طرح تھا تو ہم حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کے ان سے تعلق توڑتے ہیں۔ اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو، مگر تمہارا لعنت نہ بھیجنا بتاتا ہے کہ تعلق تو تمہارا ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ اچھی بڑی تعداد مجلس میں آ گئی ہے، تھوڑی تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے۔ اب احباب اندر تھوڑا سا آگے آنے کی زحمت فرمائیے۔ آئیے آئیے تشریف لائیے۔ ہر دشمن پہ لعنت۔ ممنون ہوں آپ کا، تھوڑا سا آگے آ جائیے میرے احباب، اور مسلسل اندر آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بنے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آئیے۔ ایک اور بہتر صلوات۔ میرے عزیز جب تک بیٹھے ہیں ایک اور صلوات۔ بات آگے بڑھے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلیہ دیتہ، تو اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وعلیہ دیتہ، اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ اب اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ید اللہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان نہیں ہوتی لسان اللہ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی عین اللہ ہو جاتی ہیں۔ تم اسے پکارو گے جواب میں دوں گا۔ عشق میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، عشق ایک ہی ہے۔ اللہ آپ کو مولا رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ وہاں جائیں تو اس کے ساتھ حرم امام رضا کے ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی، تیمور لنگ کی زوجہ نے۔ افغانستان میں اس کا مزار ہے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر میں مزدوری پر اسے رکھا جائے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جتنے بھی مزدور رکھے گئے وہ سارے وہ رکھے گئے جن کی نماز قضا نہیں تھی۔ مسجد بن رہی ہے بھائی، کوئی سینما تو نہیں بن رہا۔ اگر امام بارگاہ اور مسجد کی تعمیر میں ہی بے نمازی ہاتھ لگا رہے ہوں تو اس مسجد کی بنیاد تقوی پر کہاں ہے؟ اور جن اداروں کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی جاتی ان میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے کون کون سی امام بارگاہوں میں، کون کون سی مسجدوں میں جھگڑے ہیں۔ جہاں بھی جھگڑے ہیں نا، آپ یقین رکھیے کہ بنیاد تقوی پہ نہیں ہے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ محمد علی محمد صلوات۔ میر صاحب بھائی، میر صاحب آئیے، تشریف لائیے۔ پر محمد علی محمد صلوات۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ تھوڑی کڑوی بات تو نہیں کی میں نے۔ اگر کسی مسجد یا امام بارگاہ میں، کسی مدرسے میں، کسی درگاہ پر جھگڑا ہو رہا ہے تو جھگڑا ہونا بتا رہا ہے کہ اس کی بنیادیں تقوی پہ نہیں ہیں۔ میں کوئی 20 سال تک تقریباً ایک مسجد میں خادم رہا اور اب بھی اس مسجد سے میرا تعلق ہے۔ محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہا۔ تو ایک دن باہر نکلا تو مسجد کے صحن میں 2 لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ مسجد سے باہر چلو تو بات کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا تم مسجد سے باہر جا کے اسے کیا بولو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔
میں باہر جا کر اس کو جواب دوں گا، یہاں اسے جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یہاں کیوں جواب نہیں دو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، تو باہر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، باہر بھی جا کے اس سے لڑائی نہیں کرنا۔ مگر میں نے اس کا ماتھا چوما، میں نے کہا کہ یہ مجھے کوئی تو ملا جو مسجد میں یہ کہے کہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ عجیب سی زندگیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں جی، جیسے بعض روڈ اور چاراہوں پر سرخ بتی نہیں ہوتی، ایسے بعض لوگوں کی زندگی میں سرخ بتی نہیں ہے، دوڑے چلے جا رہے ہیں، جو زبان منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، جو دماغ میں آ رہا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہاں حسین آئے ہوئے ہیں، یہ مجلس ہے، یہاں سیدہ آئی ہوئی ہیں، اور پھر بھی کوئی تکرار، پھر بھی کوئی ابے تبے، پھر بھی کوئی تو تڑاخ۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں کو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں اور تھوڑا بہت عمل بھی کر رہے ہیں ان باتوں پر۔ عشق ایک ہی ہے بھائی۔ آنند گوہر شاہ نے کہا کہ مزدوری پر وہ رکھا جائے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ مسجد مسلسل بنتی چلی گئی، یہ ہر کچھ دن کے بعد وزٹ پہ جاتی تھی تاکہ دیکھیں تعمیرات کہاں تک پہنچی ہے۔ جو ان مزدوروں کا استاد تھا، ٹھیکیدار تھا، مستری تھا، جو بھی آپ نام دیں، وہ خانم کو گزارش سناتا تھا کہ آج یہ کام ہو گیا ہے، اب اتنا باقی رہ گیا ہے، اب یہ پیسے چاہیے، اب یہ وسائل چاہیے، اور خانم ان سے سنتی تھی۔ ایک دن اتفاقاً خانم کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی، تو یہ جو استاد تھے یہ ان کا چہرہ دیکھ کر فریفتہ ہو گئے، دوسرے دن سے کام پر نہیں آئے۔ کام جب رکا تو خانم گوہر شاد نے پوچھا جی ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ جو استاد ہیں جو آپ کو روزانہ گزارش سناتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں کام پر۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا جی وہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل ہی خراب ہو گیا ہے، میں تو ان سے شادی کروں گا، میں نہیں آ رہا اب کام پہ۔ انہوں نے کہا جی ان کو پتہ نہیں ہے میں بادشاہ کی زوجہ ہوں، بادشاہ کی زوجہ ہوں۔ کہا بس وہ کہہ رہے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کام جاری رکھیں، مگر میری ایک شرط ہے، میں ان سے شادی کروں گی اپنی شوہر سے علیحدگی لے کر، عدت گزار کر میں ان سے شادی کروں گی، مگر اب میری شرط یہ ہے کہ نماز شب پڑھے بغیر مسجد نہ بنائے۔ اور اس نے شرط مان لی، نماز شب پڑھ کر مسجد بنائی، مسجد مکمل ہو گئی۔ خانم گوہر شاد نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آمادہ ہوں اپنے وعدے پر، میں اپنے شوہر تیمور لنگ سے طلاق لے لیتی ہوں، عدت گزار کے تمہارے ساتھ شادی کروں گی، میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب اسے پیغام پہنچا تو اس نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز شب پڑھنے کی وجہ سے میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا۔ میں بچوں اور جوانوں سے انتہائی پیار سے، محبت سے، عاجزانہ انداز سے بات کر رہا ہوں، نماز قضا نہیں کرو۔ جس کے پاس اپنے اللہ سے بات کرنے کو ٹائم نہ ہو وہ ناکام آدمی ہے۔ دنیا تعریفیں کرتی رہے، تعریف تو وہ ہے جو علی کی آواز آئی ہے، میرا ہے۔ عشق حقیقی میرے بچوں، میرے عزیزوں، صرف ایک ہی چیز ہے، اور عشق حقیقی کے طول میں اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے عشق، یہ عشق حقیقی کا طول ہے۔ ہم اللہ، رسول اور علی کو عرض میں نہیں رکھتے، برابر مولا علی کو مولا علی اور مولا رسول کو اللہ کے برابر میں نہیں رکھتے، ہم انہیں عرض میں نہیں طول میں مانتے ہیں۔ میرے ہی اپنے کلام کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، کبھی کبھی شاعری بھی کر لیتا ہوں۔ تو عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر راستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے راستے میں دھوکہ نہیں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، اور 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو 2 مطلع سنا دیے، وہ شعر میرا مجھے سنانا چاہ رہا تھا، وہ یہ شعر ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی،
یہ ترتیب ہے، یہ تصور ہے عقائد امامیہ میں۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ اور اگر تھک نہیں رہے تو ایک شعر مجھے اسی زمین میں اور یاد آ رہا ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے۔ یاد رہے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہمارے سارے فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غدیر نہیں پڑھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سقیفہ کا حال بیان نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدہ کے مصائب بیان نہیں کریں گے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم فدق نہیں پڑھیں گے۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر ان کے مقدسات ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہاں، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ مولانا نے تو کوئی فیصلہ کر لیا۔ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ جنہوں نے اہل بیت سے جنگ لڑی ہے، ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم انہیں جاننا بھی نہیں چاہتے، ہمیں ان کا صحیح نام بھی لینا نہیں آتا۔ مقدس ممبر ہے، ہمارے پاس علی سمجھنے کا وقت نہیں ہے تو دشمن علی کو کیا سمجھے؟ تھک نہیں رہے نا میری باتوں سے آپ؟ ذوبوا فی علی کما ہوا داب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ، علی میں خود کو ایسے ضم کر دو، علی میں خود کو ایسے اتار دو جیسے علی نے اللہ میں خود کو اتار دیا۔ نہیں، کوئی سنگین بات نہیں کی میں نے بھائی۔ میں تو چہرے بھی پڑھ لیتا ہوں نا تھوڑا سا۔ میں اس مجمع میں بتا دوں گا، وہ دیوبندی بیٹھا ہے، وہ بریلوی بیٹھا ہے۔ جی میرے سنی بھائی تشریف لاتے ہیں، میں خود سنی ہوں۔ سنی تو ہماری جان ہے نا، اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ اس وقت سنی کون کون آئے ہوئے ہیں۔ اور شیعہ حضرات ذرا اپنے آپے میں رہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جیو سید جیو۔ ذوبوا فی علی کما ہوا داب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ بسم اللہ جیو سید۔ ایک گلاس میں دودھ لے لیجئے، شربت لے لیجئے، اس میں سکہ ڈال دیجئے، اور پھر اس سکے سے پوچھئے کہ تمہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ سکہ کہے گا مجھے دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے۔ جب علی میں خود کو گم کر دیں گے تو علی کا دشمن نظر کہاں آئے گا؟ علی کا غیر کہاں نظر آئے گا؟ جی میں ایک دکان پر گیا، میں نے کہا جی برتن بیچنے والے سے میں نے کہا کہ مجھے 6 گلاس دے دو، ایک جگ دے دو۔ اس نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیا اور ایک جگ رکھ دیا۔ مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا، میں نے وہ اٹھا کر کہا کہ یہ چھوٹا ہے، باقی 5 ایک جیسے ہیں، یہ والا بھی ان کی طرح کا لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں برابر کا ہے، یہ بھی انہی جیسا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ چھوٹا ہے۔ وہ بحثنے لگا تو میں نے کہا میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ میں نے وہ چھوٹا گلاس ایک بڑے گلاس کے اندر ڈال دیا اور وہ گلاس اندر چلا گیا۔ میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا چھوٹا ہے، لینے والا بڑا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں ایسے علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی عشق، وہ اللہ کا عاشق اول، بلکہ میں کہوں معشوق اول۔ میں پورا قرآن پڑھ کر آج تک نہیں سمجھ پایا کہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، اس میں عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ کا قصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ عشق اتنا بدنام ہو گیا کہ ممبر سے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جی عشق کی مثال دی جاتی ہے تو دی جاتی ہے جی وہ لیلا مجنون، سسی پنو،
جی ہیر رانجھا، میں بھی مجبور ہو گیا کچھ عشق مجازی والوں کے نام لے دیے میں نے، ورنہ عشق تو حسین بتائیں گے کہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مادران مرکز پرکار عشق، یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادران کاروان سالار عشق، یہ سیدہ کی ذات اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ پھر علامہ اقبال خود کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے آگ میں، یہ عشق کودا تھا۔ عقل لبی محو تماشائے لبے بام رہی، عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا۔ اس وقت میں بہت سارے لوگوں کو مولانا دیکھ رہا ہوں، ان کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، بعض دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، ادھر ہیں جی، بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ جب روح کو غذا اور تازگی ملے اسی کو عشق کہا جاتا ہے، وہی کیفیات عاشقانہ ہے۔ اب یہاں پھر مجھے اقبال کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، اقبال سننا چاہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال، پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بہت سے لوگوں کو سالانہ 2 رکعت نماز جو عید کی ہوتی ہے نا، وہ پڑھنے کا بھی مزہ نہیں آتا، اور بہت سارے لوگ ایک رکوع میں 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں، ساری رات کا سجدہ کرتے ہیں۔ جسے ساری رات کا سجدہ مزہ دے رہا ہے اور اسے سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی مزہ نہیں دے رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بیمار ہے۔ تھک گئے میری باتوں سے؟ جو آخر میں بیٹھے ہیں میری آواز جا رہی ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری اور روح کا علاج ذکر اہل بیت ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کو جملہ دے رہا ہوں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر روح کی غذا ہے۔ روحوں کو مضبوط بنانا ہے، اور یاد رہے کہ بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ جب روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی تو ہم نے بہت سارے مرد دیکھے جنہوں نے میدان سے بھاگ کر دکھایا، جو میدان سے بھاگتے نظر آئے، اور ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے میدان میں لوگوں کو واپس بلایا ہے۔ حرہ سعدیہ جیسی بیوی جس نے مولا علی کے چاہنے والوں کو دوبارہ میدان میں بلایا۔ تو روح کو جب ذائقہ آنے لگے عبادت میں تو پھر وہ عشق کی کیفیت ہے۔ اب علامہ اقبال کے وہ 2 مصرے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل تو یہ کیوں وہ کیا ہے، اور عشق کہتا ہے کہ عقل کو بات کرنے دو، ہم ہو کر بھی آ جاتے ہیں، عاشق ہو کر بھی آ جاتا ہے۔ ویسے بھی میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، خود بھی سندھی ہوں، پنجابی اسپیکنگ سندھی ہو سکتے ہیں، پٹھان پشتو بولنے والے سندھی ہو سکتے ہیں، سرائکی بولنے والے سندھی ہو سکتے ہیں، تو اردو بولنے والے سندھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم سب سندھی ہیں، اور مجھے سندھیوں سے تو دوہرا پیار ہے، ڈبل پیار ہے، اور اس وجہ سے کہ سندھ کی ثقافت میں تشیع ہے۔ یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، سنی تو ویسے ہی مولائی ہے جی۔ میں نے مولانا یہ جملہ ایک جگہ کہا تو ایک بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لے سکوں گا میں اپنے محترم لوگوں دوستوں کے سامنے، ہندو ایک بڑے زمیندار ہیں سندھ کے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کا یہ کلپ سن کے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا۔ ایک میٹھا بول بولنے سے اگر علی کسی کے گھر چلے جائیں جی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ پیار سے بات کرنا، اس سے بہتر تبلیغ کا طریقہ شاید ہی ہو جی، محبت سے اخلاق سے بات کی جائے۔ بات آگے بڑھے۔ 1,23,999 پیغمبروں کی محنت کے محافظ کو
نبی کہتے ہیں. اور نبی کے پاس، آپ کے اور میرے پاس اپنے دادا سے اگر کوئی میراث چلی آ رہی ہو، پردادا کی بھی ہو، تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس 4 داداؤں کی میراثیں، تو کتنا سنبھالنے کی کوشش ہوتی ہے. نبی کے پاس 1,23,999 پیغمبروں کی میراث ہے. اتنا زیادہ بڑا سرمایہ سرکار کے پاس ہے. بار بار سوچتے تھے کہ یہ محفوظ کیسے رہے گا، یہ انبیاء کا سرمایہ بچے گا کیسے. تو اللہ نے اعلان کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. محاوراتی ترجمہ ہے، تم راضی ہو جاؤ گے اپنے رب کی ایک عطا کے ذریعے سے. یہ جو تم پریشان ہو رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ یہ ساری میراث، ساری دولت بچے گی کیسے، بہت جلد تمہارا رب تمہیں ایک اپنی عطا سے راضی کرے گا. تمہیں یہ خیال آسودگی میں تبدیل ہو جائے گا کہ تم ان محنتوں کو بچاؤ گے کیسے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ زہرا عطا کر دی. سیدہ 1,24,000 نبیوں کی محنت کے تحفظ کو کہا جاتا ہے. تمام تر انبیاء کرام کی مشقتیں، ریاضتیں بدست سیدہ ہیں. اللہ کا کام بھی تو دیکھیے کیسا ہے. 1,24,000 نبیوں میں اور 12 اماموں میں ایک سیدہ کو اللہ نے کافی سمجھا. وہ سارے مرد، یہ ایک بی بی. 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی ضامن، 12 اماموں کی محنتوں کی ضامن، تشیع کی بانی جناب زہرا ہیں. یہ شیعت جو مذہب ہے، یہ جو شیعت مذہب ہے، اس کی بنیاد سیدہ نے رکھی ہے. یہ کوئی حادثتاً نہیں ہوا ہے. سیدہ نے تشیع کی بنیاد رکھی ہے دربار میں فدق مانگ کے. اپنے شوہر علی کی ولایت کا دفاع کر کے. اگر سیدہ نے نہ مانگا ہوتا نا، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، انہیں پانی سے ہول آتی تھی. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کے کنویں میں پھینک دیا. جی سنیں گے، مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب مولا علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا، مولا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. جو اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، اس سے کھانا پانی اٹھ جائے، اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا گرتا ہوا دروازہ کیسے دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ گزارش کروں گا جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہ رویا کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کیا کریں. جب آپ بلند آواز سے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ روتے ہیں نا، تو آپ کا یہ بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے. سیدہ ہماری مددگار ہوں گی. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام رضا تو آرزو کے ساتھ کہتے ہیں تم میرے جد پر کب روئے تھے، کتنے دن ہو گئے زیارت کیے ہوئے. لہذا عزاداروں مجلس میں تکلف نہیں کیا کریں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. جی مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. یہ حضرت امیر المومنین کا امتحان تھا. امام حسن کو، امام حسین کو اللہ نے ان کے حساب سے آزمایا ہے. مثلا امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں زہرا سے کہتے تھے میں پیاسا ہوں.
ایک دن نبی سے کہا جناب زہرا نے بابا یہ بچہ مجھے رلاتا ہے، یہ بچہ جو میرے شکم میں یہ مجھے رلاتا ہے۔ کہا یہ کیسے رلاتا ہے؟ کہا بابا یہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ امام حسین کا امتحان یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ امام حسین کو جیسا بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، آپ کے بدن مبارک کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو پیاس جلدی جلدی لگتی تھی، اور سارے خاندان کو امام حسین کی اس تکلیف کا احساس تھا، سارے خاندان کو، جناب زینب کو، جناب زہرا کو، امام حسن کو، حتیٰ 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ کو، کہ بابا کو پیاس بہت لگتی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ جب امام سجاد نے امام حسین کی قبر بنائی تو قبر پہ یہ نہیں لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا۔ امام نے لکھا الذی قتلوا عطشانا، یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ تھکے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آواز آزاد کرے، اتنا بڑا مجمع آواز کربلا تک جائے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، لیکن جن کے بڑوں نے رونے سے روکا ہے میں انہیں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رونے کا حکم دینے والوں میں امام جعفر صادق ہے، امام رضا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لانا یہ آرزو اہل بیت ہے، جی آرزو اہل بیت ہے۔ امام حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ دوسری دلیل دے دوں، جب حضرت علی اکبر سے مولا حسین نے فرمایا نا تم پیاسے بہت ہو، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید میرے منہ کی تراوٹ سے تمہیں تسلی ہو جائے۔ جب حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہن میں دی نا، پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ تیسری دلیل دوں، جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا، امام حسین کی شہادت کی خبر کون لے کر آیا؟ یہ انسان تو آگ لے کر آ رہے تھے، یہ ذوالجناح تھا جو اہل بیت کے ہاں خبر شہادت لے کر آیا۔ بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے بیٹیاں ہیں نا، بیٹیوں سے باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور بیٹیاں بھی باپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے، ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے پہ جا کر کھڑا ہوا جس میں جناب سکینہ تھی، زمین کربلا پہ اپنا پیر ایسے مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ جب بی بی سکینہ نے گھوڑے کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی خیمے کے دروازے پر آئی، کیا دیکھا کہ بابا کا گھوڑا تو آیا ہے، بابا نہیں آئے، تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھایا۔ سمجھداریاں قربان ہو حسین کے بچوں پر، انتہائی طمانینت کے ساتھ وقار کے ساتھ قدم اٹھایا اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، بہت گریا ہو گیا، مجلس میرے حصے کی ہو گئی عزادارو۔ امام سجاد کا امتحان یہ تھا کہ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، ہاتھ پیر نرم بہت تھے، اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا۔ یہ کربلا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، امام بچپن سے تھوڑی کثرت کے بعد آپ کو بخار ہو جاتا تھا۔ ہاتھ بلا تشبیہ روئی کے گالوں کی طرح نرم تھے، جس کا بدن اتنا نرم ہو اس کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے۔ وہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جائے گا، اسے تازیانے مارے جائیں گے۔ یہ امام سجاد کا امتحان تھا۔ سنیں گے زدارو، جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ آپ نے کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، آپ نے کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، مولا نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بعد تمہیں فدق مانگنا ہوگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھری مسجد میں فدق مانگنے گئی۔ عزادارو کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں،
میں ان سے کہتا ہوں ذرا مجلس میں آ کر دیکھ لو یا کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، پھر ہم سے کہنا ہم روتے کیوں نہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے ہیں۔ جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے وہ جب مسجد میں آئی ہیں نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، سیدہ کھڑی رہی، سب بیٹھے رہے۔ بس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام تھا لاڑکانہ کے عبدالحمید چانڈیو صاحب، بڑے مضبوط خطیب تھے۔ وہ جب جناب زہرا کے یہ مصائب پڑھتے تھے نا کہ جناب زہرا نے بابا کی تحریر دکھائی، تو یہ مصائب پڑھتے ہوئے اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، پھر اتر کے جاتے تھے اور وہ ٹکڑے اٹھا کے دوبارہ ممبر پر آ کر روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سارے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی، بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں فاطمہ کے بال سفید ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب